السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی انب صاحب انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام حسن باوا، میں جدہ میں مقیم ہوں پچھلے 30 سال سے۔ میرا گاؤں جو ہے کوسمبا ہے، جہاں پہ آپ ابھی مقیم ہو۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک شادی کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے اور ہر خوشی سے نوازے۔ بری نظروں سے، بری باتوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ ایک چیز وعدہ کر دوں کہ میں سلفی نہیں ہوں، میں الحمدللہ پورا حنفی ہوں، اور شعبہ تبلیغ سے بھی میرا تعلق ہے، اور الحمدللہ سارے اکابرین سے بھی میرے تعلق ہے۔ مدینہ میں 7 سال مقیم تھا، الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ اب دوسری بات پہ آتے ہیں کہ مجھے آپ کی فیملی کے بارے میں بھی پتہ ہے۔ آپ کے دادا جان جو ہے وہ ماشاءاللہ کنٹریکٹر ہے، اور آپ بھی ماشاءاللہ مفتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں بھی اضافہ کرے اور باعمل جو ہے ہمیں سب کو بنائے۔ دوسری بات، میں ایک ادنا سا مسلمان ہوں جو ہے اللہ کی طرف کوشش کر رہا ہے، رجوع ہو کے ایک مومن بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کی ایک وائس کلپ سنی جس میں آپ کوئی مولانا سے مخاطب تھے، جنہوں نے کوئی تنقیدی ایک لکھا ہوا تھا یا بولا ہوا تھا، مجھے نہیں پتا۔ پوری کلپ سننے کے بعد میں بہت کچھ ایکسائٹڈ تھا کہ کوئی اچھی سی چیز سننے کی ملے گی، لیکن بہت افسوس ہوا کہ آپ نے جو ہے سب سے پہلے مولانا کو اپنا موقف رکھنے کا کوئی وقت نہیں دیا، کوئی چانس نہیں دیا۔ اپنی بات چلائے رکھے، اور ماشاءاللہ آپ کے ہر لفظ کے اندر میں عاشقی جھلک رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ اور محبت دے، لیکن آپ کی عاشقی کے اوپر، آپ کی عاشقی کو آپ نے اللہ اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی عاشقی کے اوپر غلبہ دینے کی کوشش کی، اور آپ نے مولانا کو بہت ڈرایا، اسلام کو ڈرایا کہ اگر ثنا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے، واپس چلی جائے گی تو کیا ہوگا۔ حضرت شیخ آپ کے دادا جو ہے وہ بلڈنگ کنسٹرکشن کرتے ہیں، ان کو کبھی بیٹھ کے پوچھیے گا کہ دادا اگر میں نے کوئی بلڈنگ بنانی ہو تو سب سے پہلا اس کا بیس بنانا پڑتا ہے۔ اگر بلڈنگ 5 منزلہ بنانی ہو تو اس کے حساب سے، 10 منزلہ ہو تو اس کے حساب سے۔ تو سب سے پہلی بات میں یہ امید کرتا تھا، اور ہر کوئی یہ امید کرتا تھا، کہ آپ جو ہے سب سے پہلے بیس بنائیں۔ اسلام کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر قرآن کے ذریعے، احادیث کے ذریعے بالکل وعدہ کر دیے۔ انسان پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک، آپ تو عالم ہو، آپ کو تو تفاصیل میں معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسلام ایک شریعت ہے، وہ اس کو مکمل طریقے سے لیو اور ٹیک اٹ، خلاص، پورا لو، آدھا ادھورا نہیں۔ آپ نے کہا ان کو وقت دیجئے، سنبھلنے کا وقت دیجئے، فلاں کا وقت دیجئے، ڈکا کا وقت دیجئے۔ میں ایک لاجک کے 2 ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو۔ ایک ڈرائیور، اس نے گاڑی چلانا سیکھ لیا اور وہ رستے پہ نکل گیا، ریڈ لائٹ اس نے توڑ دی، کیا پولیس والا اس کو پوچھے گا کہ سر آپ نے ابھی ابھی گاڑی چلانا سیکھی ہے تو انشاءاللہ آپ تھوڑے عرصے میں سیکھ جائیں گے؟ مشکل نہیں ہے، آپ 1 2 3 4 سگنل توڑ دو، یا اس کو غرامہ دے گا۔ غرامہ تو پتہ ہے نا، عربی میں غرامہ ہوتا ہے یعنی پینلٹی، انگلش میں اس کو پینلٹی بولتے ہیں۔ یا اس کو 4 ڈنڈے مارے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال،
ڈاکٹر صاحب بن گئے، نئے ڈاکٹر بن کے نکلے، دوسرے دن آپریشن تھیٹر میں گھس گئے اور جی جناب آپریشن کرنے لگ گئے، کاٹ دیا الٹا سیدھا۔ لوگ بولیں گے کوئی نہیں، ایک پیشنٹ مر گیا نا، آہستہ آہستہ 2-4 میں سیکھ لیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے مولانا۔ ڈاکٹر بننے کے بعد میں 6 مہینے اپرینٹس کرنا پڑتا ہے، 2 سال تک کسی کے وہاں جونیئر ڈاکٹر کی نوکری کرنی پڑتی ہے، جب جا کے وہ ڈاکٹر بنتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آپ نے جو اس ویڈیو کلپ میں مولانا کو ڈرایا، اگر سنا گئی تو اللہ تعالیٰ آپ کو، اللہ کیوں ان کو پوچھے گا؟ انہوں نے صحیح بات بتائی ہے، غلط تو نہ بتائی۔ کون سی غلط بات بتائی انہوں نے؟ میں نے آپ کی اہلیہ کی ساری پوسٹ دیکھی، ولیمے کی دیکھی، اور آپ کو مہندی کی دیکھی، نکاح کی دیکھی، سارے میں لکھا ہوا ہے آؤٹ فٹ ایٹ فلان کمپنی، سب کی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے۔ اور انڈسٹری کون سی انڈسٹری، کون سا میڈیا؟ اگر پورا میڈیا بھی جو ہے نا ایک طرف ہو جائے نا، میرے اللہ اور میرے نبی کا جو دین ہے، جو شریعت کے، اس کو ایک ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ 1000 سنہ آئے، 1000 سنہ چلی جائے، میرے اللہ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، شریعت کو ایک ذرہ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ بات آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں۔ اب چلے آئیں سیلیبریٹی کی اور۔ ہمارے پاس اے آر رحمان صاحب ہے، وہ نئے مسلمان ہوئے، نیو مسلم ہوئے، ان کی پوری فیملی مسلمان ہوئی۔ کبھی آج تک ان کی کوئی اہلیہ کی یا ان کی بیٹی کی تصویر شائع ہوئی ہے؟ چلیں ہاشم املہ کی اور چلے جائیں، ماشاءاللہ پوری دنیا کے اندر میں کرکٹر ہے، فیمس ہے، کبھی اس کی اہلیہ کی تصویر آئی ہے؟ چلیں بہت سارے ایسے سیلیبریٹیز ہیں جو پوری دنیا میں فیمس ہے، ان کی اہلیہ کی تصویر آئی ہے؟ مولانا بہت افسوس ہوا۔ آپ نہیں معلوم کون سے بزرگان دین کی خدمت کرتے رہتے ہو، مجھے نہیں پتا، یا کسی نے آپ کے کان نہیں کھینچے ہوں گے، یا کسی نے آپ کے کان کے نیچے لگائی نہیں ہوگی، اس لیے آپ اتنی بے باکی سے جو ہے ہمارے اسلام کو، میرے اللہ کے اسلام کو اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ڈرانے کی ناجائز کوشش کر رہے ہو اور ناکامیاب کوشش کر رہے ہو۔ میرے جیسے 1000 حسن دین میں آئے، میرے جیسے 1000 حسن دین کے مخالف ہو جائے، میرے اللہ اور میرے نبی کی شریعت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ آپ کے دماغ میں بٹھا لیں۔ میں آپ کو فون کرنے والا تھا، لیکن ہم لوگ ٹھہرے جاہل، اللہ نہ کرے ہمارے منہ سے کوئی ایسے الفاظ نکل جائیں جو آپ کو ناقابل برداشت ہو اور میں گناہ میں آ جاؤں، تو اس لیے میں نے مناسب یہ سمجھا کہ میں ایک اور وائس کلپ بنا کے بھیجوں۔ اچھا، میں یہ وائس کلپ ہر جگہ پہ شائع اس لیے کر رہا ہوں کہ جیسے وہ وائس کلپ آپ نے شائع کی، جو آپ کی اور آپ کے مولانا کے بیچ کی بات تھی، اس کو آپ نے شائع کی، سمجھے کہ یعنی مثلاً میں تو مخالف اسلام ہوں اور میں سینہ چور کے اس کا اعلان کر رہا ہوں، اس طرح آپ نے جو کی، اس کے جواب میں بھی اس کو شائع کر رہا ہوں۔ نہ مجھے کوئی شہرت چاہیے، نہ مجھے کوئی عزت چاہیے، الحمدللہ اللہ نے مجھے جو سال میں رکھا ہے میں بہت خوش ہوں۔ ایک بات یہ، دوسری بات، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ میرے گاؤں میں آئے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو میرے گاؤں میں رحمت آنے کا ذریعہ بنائے، نہ کہ آپ کے گھر کو یا آپ کی جگہ کو فتنہ فساد یا اللہ کے قہر کا لانے کا ذریعہ بنائے۔ امید کرتا ہوں میری بات آپ تک پہنچی ہوگی، امید کرتا ہوں آپ اس کے اوپر غور اور فکر کریں گے۔ ابھی کل آپ کی اہلیہ کی ویڈیو آ گئی، جی 3 بجے اٹھ گئی ہوں اللہ کی رحمت میں۔ کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ آپ کا اور اللہ کا رشتہ ہے؟ آپ کہہ رہے ہو کہ جی میں میرا گھر برباد کر دوں۔ بھائی آپ کا گھر کیوں برباد کریں؟ آپ کی بیگم ہے، آپ کی اہلیہ ہے، شریعت نے آپ کو حق دیا ہے، آپ اس کو جو پہنانا ہے کمرے کے اندر پہناؤ، جو کروانا ہے کمرے کے اندر کرواؤ، کیوں لوگوں کے سامنے؟ مولانا آپ سوچیں، آج تک ابھی میری 3-4 میرے دوستوں سے بات ہوئی، آج تک وہ ثنا کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ اب انہوں نے ثنا کا انسٹاگرام، فیس بک پرانا پورا کھول دیا، معاف کرنا میں نے آپ کی وائف کا نام لے لیا، اہلیہ کا، آپ کی اہلیہ، پورا انسٹاگرام دیکھا، پورا پرانے ویڈیو دیکھ لیے، فلاں دیکھ لیا۔ گناہ کس کو ہوا؟ کس کے کندھے پہ گیا گناہ؟
پلیز مولانا بات کو سمجھو. اگر آپ نے ثنا اگر آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر ہدایت دی ہے تو اس کی اپنی آخرت کے لیے. کون سا احسان ہوا آپ ہم پہ جتا رہے ہو بھائی؟ وہ واپس چلی جائے گی، بھلی چلی جائے، کون سا فرق پڑے گا؟ ہمارے نبی کے دین کو، میرے اللہ کی شریعت کو کون سا فرق پڑے گا؟ بھلے ہی چلی جائے واپس. پلیز پلیز میں آپ کو بہت 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 برادرانہ درخواست کرتا ہوں کہ ایسی وائس کلپس بنانا چھوڑ دیں، ورنہ آج تو میں آواز سے بول رہا ہوں نا، کہیں یہ نہ ہو جائے کہ وہاں پہ کچھ غلط ہو جائے. اور میں میرا نمبر بولتا ہوں، اگر آپ کو بہت کچھ اعتراض ہو نا تو میرے ساتھ فون پہ بات کر لینا. لکھیے میرا نمبر 0096650717143، حسن محمد باوا فرام جونا کوسمبا. ٹھیک ہے؟ دعا میں یاد. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اچھی توفیق دے، ہدایت دے. اور معاف کرنا، میں یہ جو وائس کلپ بھیج رہا ہوں نا وہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ادنا درجہ ایمان، اگر کوئی غلط بات آپ دیکھو تو کم از کم زبان سے اس کو روکو یا روکنے کی کوشش کرو. تو میں اس ادنا درجے کے ایمان میں ہوں. اگر میں اعلیٰ درجے کے ایمان میں ہوتا تو کیا ہوتا وہ آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ، السلام علیکم.